بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ان دنوں وطن عزیز میں طریقِ عدم اعتماد کا شور ہے۔ جب سے طریقِ عدم اعتماد کا جن ایک بوتل سے باہر نکلا تو اس نے ہمارے پریہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک سردرد بن چکا۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم سے شروع ہو کر معاونین خصوصی تک اوچھے ہتھ کنڈوں گڈیز زبان استعمال کرنے اور اونٹ پٹانگ بیان بازی سے حکمرانوں کی بوکھلاہٹ کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت اس وقت بند گلی میں پھنس چکی ہے اور اس کو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور یوں وقت حکومت گلی کی دیواروں سے ٹکرے مار مار کر ہلکان ہو رہی ہے۔ اس کے سامنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات، وزراء کے بیانات، ان کی حرکات سامنے نظر آتی ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے یہ جو طریقِ عدم اعتماد تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا، جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں لانگ مارچ پر یقین رکھیں، مگر پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے وہ اب امچور ہو چکی ہے، اور پھر اسی طرح کچھ عرصے کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں اور اس طریقِ عدم اعتماد کو ہلانے کے لیے اس کے بنیادی سربراہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے مولانا فضل الرحمان ہیں۔ وہ پہلے دن سے لے کر آج تک اپنے قدموں پر قائم ہیں، اور یوں ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے پاؤں کی مٹی نہ چھوڑی اور اسی جگہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے، اور دوسری سیاسی جماعتوں، ان کے قائدین اور کارکنوں کو حوصلہ دیتے رہے۔ بیسیکلی یہ طریقۂ عدم اعتماد کا کارنامہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے سر پر ہے، مگر ان کی دریا دلی دیکھیں، اس ساری طریقۂ عدم اعتماد کا کریڈٹ انہوں نے مولانا صاحب کو دیا۔ آج پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ سماجی ہوں، معاشرتی ہوں یا سول سوسائٹی ہو، اس وقت سب مولانا صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یوں وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
اور کپتان سمیت ان کی بے حیائی پر اتری وزراء کی ٹیم کو رات کو ہی نہیں دن کو بھی مولانا فضل الرحمان ان کے دماغ کے اوپر ٹھونگے مار رہا ہے، اور اس طرح مولانا عوام کی امید کے دیا بن چکے ہیں، اور لاکھوں پاکستانی عوام مولانا فضل الرحمان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ایک کال پر باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ جی دوستو، یوں تو حکومت وقت طریقہ عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ہر آئینی غیر آئینی حربہ استعمال کر رہی ہے۔ یوں دیکھنے میں آیا وطن عزیز دنیا کا پہلا ملک ہے جس کی حکومت خود اپوزیشن کے خلاف ملک گیر احتجاج کر رہی ہے۔ یوں انہوں نے دعویٰ کیا 27 مارچ کو اسلام آباد میں 10 لاکھ کا جلسہ کرنے کی دھمکی بھی ایک اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ یوں آپ کو دنیا میں یا دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے آپ کو کوئی یہ مثال ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے گی۔ بھلا انہیں کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جلسے کا یہ عنوان انہوں نے اپنے مامنین خصوصی یا مشیران کے مشورے پر اسلامی لفظ کے اوپر یا قرآن مجید کے ایک لفظ کے اوپر امر بالمعروف یہ نام رکھا، اور اسی طرح آپ خود اندازہ لگائیں وطن عزیز کے پرائم منسٹر عمران خان ان دنوں اسلامی ریاست کا بڑا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پریا پرائم منسٹر یا کپتان کا دینی علوم پر کتنا گہرائی کے ساتھ مطالعہ اور ان کو عربی زبان کے الفاظ کی ادائیگی پر کتنا عبور حاصل ہے، یہ بھی میرے عزیز دوستو آپ سب جانتے ہیں۔ اور ایسے وزراء و مشیران جنہوں نے کبھی عربی نہ پڑھی ہو، انہوں نے جلسے کا نام قرآنی الفاظ پر رکھنا نہایت ہی توہین قرآن کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں حکومت وقت کو اور علماء کرام کو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین بیما پرائم منسٹر وزراء مشیران معاونین خصوصی کو خصوصی طور پر قرآن کریم کی تعلیم دی جائے تاکہ مسلمان کی حیثیت سے ان کی زبان سے ادا ہونے والا اسلام کے بنیادی الفاظ کی ادائیگی درست کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے موجودہ حکومت کے نزدیک جو گنتی کے 1-2 علماء ہیں، انہیں چاہیے وہ پی ٹی آئی کو امر بالمعروف کے نام سے جلسے کو عنوان دینا منع کیا جائے۔ یہ سراسر
قرآن کریم کے لفظ کی توہین ہے۔ اگر آپ نے ادھر نہیں آنا، میرا پاکستان عدلیہ سے، پاکستانی عوام سے درخواست ہے، جہاں بھی موقع ملے ان کے خلاف توہین قرآن کا مقدمے درج کرایا جائے۔ ان کو کیسے جرأت ہوئی قرآن کریم کے لفظ امر بالمعروف کے نام پہ سیاسی جلسہ کریں؟ وہ بھی کپتان اور اس کی ٹیم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جس طرح اسلام میں امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کی تلقین کی اہمیت ہے، اور اسی طرح برائیوں اور گناہ کے کاموں سے روکنے حسب طاعت ان پر نکیر کا حکم ہے۔ اور یہ ایک مستقل فریضہ ہے۔ یہ بات غلط ہے، صرف امر بالمعروف کافی ہے، اس سے منکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حسب حیثیت اور طاعت ہر شخص پر نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے۔ البتہ علماء نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط اور ان کے اصول بتائے۔ یوں سورہ العمران آیت نمبر 104 105 میں رب کریم کا ارشاد ہے، اور چاہیے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جو متفرق ہو گئے ان کے پاس واضح حکام آئے، انہوں نے اختلافات کیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا خان صاحب نے جو 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ رکھا۔ خان صاحب نے اس کا نام امر بالمعروف جلسہ رکھا۔ اس میں وہ ہو سکتا ہے ریاست مدینہ کو تشکیل دینے کے سلسلے میں ریفرنڈم کا اعلان کریں، اور وہ دن دور نہیں جب خان صاحب کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ پاکستان کے وہ امیر المومنین ہوں۔ یہی خان صاحب کی، یہی حضرت پیر صاحبہ کا چلہ کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں۔ اس وقت حضرت پیر صاحبہ پورا زور لگا کر اپنے چلے کو یا وظیفے کو کامیاب کرانے کے لیے مختلف قسم کے موکلات سے رابطہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت پیر صاحبہ ان کو مشورہ دیتے ہیں یا حکم دیتی ہیں، یہ جا کر کام کرو۔ اسی لیے ابھی تک خان صاحب کی حکومت بچی ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تھا امر بالمعروف اور موجودہ حکومت اور حضرت پیر صاحبہ کے وظائف یا چلے کس مقام پر پہنچے ہیں، یہ آپ میرے عزیز دوستو خود اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔